سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام بھی مسترد کرتے ہیں اور پارٹی کی قیادت بھی مسترد کرتی ہے. کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ظاہر اس میں ایک تو بنیادی بات تو وہی ہے کہ جو کاشف باقی صاحب نے کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب کا چیئرمین پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی اس کے ساتھ ہی موو کرتا ہے. اس کا فیصلہ تو ہوگا الیکشن والے دن جب بھی الیکشن ہوتا ہے, لیکن اس کا بظاہر کیا جواب, ظاہر پولیٹکس میں آپ ایگزیکٹلی بلیک یا وائٹ نہیں ہوتا زیادہ تر, لیکن اگر اس کا لارجر جواب دیکھیں تو میرا خیال اس کا جواب نو میں ہوگا. لیکن کہ وہ ووٹ بینک ایسا نہیں کہ سارے 57 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ بینک بھی سارے کے ساتھ شفٹ کر جائے گا. لیکن کیا اس بات کی بنیاد پہ کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ بالکل ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کو وہ بالکل انہوں نے مائنڈ ہی نہیں کیا ہوگا یا جس سے ان کو بالکل فرق نہیں پڑے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی جواب اس کا بھی نام ہے بہرحال اس لیے ہوگا کہ بہرحال ایک صوبے کے جہاں پر آپ کا ہولڈ رہا ہو, جہاں پر اور وہاں پر آپ کا ایک سابق وزیر اعلیٰ, بلکہ 2 سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, چھٹے صاحب صدر بنائے, اور اس میں آپ کے 57 ایسے لوگ جو کہ آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ اگر ایک ساتھ موو کر جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ضرور ہے, چاہے وہ جن بھی حالات میں ہوئی ہو, اور وہ حالات زیادہ مخفی نہیں ہے, کہ جو کہ ایک آئی بروز ریز کرنے والی پیش رفت ضرور ہوگی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے. اب اس میں بیٹھ کے تجزیہ کرنا پڑے گا کہ اس میں 57 میں سے کتنے لوگ الیکٹیبلز ہیں, کتنے یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنا حلقہ چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے بغیر بھی نکال لیں, کتنے صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جیت تو نہ پائیں لیکن کسی اور کی جیت میں ایک رولا ضرور ڈال سکیں, اور پھر باقی عوامل بھی چونکہ وہ پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں ہے تو یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر اگر کچھ حلقوں میں 10-20-30% کا یہ بن جاتا ہے تو یہ کتنا فرق ڈالے گا. سو اگین اس کا ظاہر اوور آل جو رزلٹ ہے وہ تو الیکشن ڈے پتہ لگے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ضرور ہے کہ جس نے ان کو ڈسٹرب ضرور کیا ہوگا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت لارجلی ووٹر کے لیے یہ میٹر کرتا ہے پی ٹی آئی کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بندہ کہاں کھڑا ہے. لیکن بھارت یہ ایک اور ایڈیشنل فیکٹر ضرور ہوگا ان بہت سارے فیکٹرز میں سے, اینڈ کے پی کے کی سیاست میں اب میجر ون جو کہ اگین انتخابی سیاست میں ڈسٹرب ضرور کرے گا پاکستان تحریک انصاف. اچھا وسیم صاحب, علیم خان نے جب AR نیوز کو انٹرویو دیا, جب مہر بخاری صاحبہ نے ان کا انٹرویو کیا, تب انہوں نے بھی اس طرح کا تاثر دیا کہ جیسے جو پرویز خٹک ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے والے ہیں یا وہ کر لیں گے. پھر استحکام پاکستان پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں وہ جب بھی ٹی وی چینلز پر آئے اور انہوں نے انٹرویوز دیے تب بھی ان کی باتوں سے بھی یہی تاثر لگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن نہیں کی مگر اپنی ایک پارٹی بنا لی. آپ ان دونوں چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے, ایک تو مجھے لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا, یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ انتخابی سیاست کے حوالے سے, ریناؤنڈ فیسز کے حوالے سے نہیں, انتخابی سیاست کے حوالے سے میں یہ جو آج والی پیش رفت ہے اس کو استحکام والی سے بڑی پیش رفت سمجھتا ہوں. مجھ سے مختلف جگہوں میں جب بھی پوچھا گیا تو میں نے کہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بہت زیادہ کوئی کچھ کر پائے گی, اس میں کوئی یعنی اس میں بھی کوئی ایک فیس مجھے اب تک ایسا نظر نہیں آیا کہ جو کہ یا تو اپنے بلبوتے پر سیٹ نکال لیں, اور ایسا بھی نہیں ہونے والا کہ کوئی بندہ اس یعنی یا زیادہ افراد اس بنیاد پر جا کر الیکشن ڈے پہ اپنے گھر سے نکلیں کہ یار میں جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی کو ووٹ دوں گا, میں یار جن کا ایجنڈا بڑا سیم گوز فار دس گروپ ایز ویل. لیکن بہرحال ایز اے سیٹ اس میں بہرحال 57 سٹنگ ایم این ایز ایم پیز نے خاص طور پر کے پی کے, تو یہ دیکھنا ہوگا اس میں سے کون اپنے حلقے میں کتنا تگڑا ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ جب وہ اتنا بڑا اسٹیپ لے رہے ہیں جن بھی عوامل میں, تو کم از کم وہ اپنا ایک الگ سیاسی تشخص تو رکھیں 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ ان کو لگتا ہوگا اینڈ رائٹلی سو کہ استحکام میں شامل ہو کر تو ان کا اپنا سیاسی اثر بھی کم ہوگا, اور ذاتی طور پر بھی یعنی کہ اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ بھائی میں پھر اس میں میری اپنی سے زیادہ ہو, نہ کہ یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب میرے لیڈر جہانگیر ترین صاحب ہیں, میرے لیڈر علیم خان صاحب ہیں. جب میں ساری یہ ایفرٹ کر رہا ہوں تو پھر اس کی جو فروٹس جو بھی ملنے ہیں وہ مجھے ملیں. تو انہوں نے ایک ذاتی اور سیاسی فائدے کی بنیاد مجھے لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں ضم ہونے کا نہیں بلکہ اپنے گروپ کے حوالے سے یہ فیصلہ. تو وسیم, جیسے کاشف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ استحکام پاکستان پارٹی بنی, ان کی جانب سے بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں, اب ایک یہ پارٹی بنی ہے کوئی پریس کانفرنس نہیں, سیاسی نقشہ کیا ہوگا, سیاسی بیانیہ کیا ہوگا, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ آگے بھی کئی ایسی پارٹیاں بنیں گی تو کوئی اسٹرانگ پارٹیز نہیں بن رہی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پارٹیز یعنی اب اگر آپ کو کوئی گروپ شروپ کی کوئی بات ہو تو لگے, لیکن جو 2 پارٹیز جو بننی تھی وہ معاملہ تو اب ہو گیا ہے, چونکہ ایک پنجاب میں ایک پارٹی اور یہ کے پی کے میں پارٹی. اب ظاہر ہے یہ کوشش کریں گے اپنے طور پہ اس میں
لوگوں کو شامل کر سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ باقاعدہ جو پارٹیز کے بنانے کا جو اعلان ہے, بلکہ شاید انیشلی تو ایک ہی پارٹی بننی تھی, پھر وہ 2 ہو گئی, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اب مزید پارٹی منظرنامے پہ ابھریں گی. اب جو پارٹیز میں شمولیت ہے, کوئی چھوٹے موٹے گروپس بننے کا اعلان تو ہو سکتا ہے آگے جا کے.